سورہ مزمل مکی ہے اور صرف 20 آیات اور 2 رکوع ہے. ترتیب نزول میں 3 ہے. عجیب بات ہے، قلم 2 تھی، وہ اس سے بھی پہلے ہے. اور پہلی سورت نازل ہوئی تھی اقرا بسم، دوسری نازل ہوئی ہے قلم، تیسری ہے مزمل، چوتھی ہے مدثر اور 5واں ہے فاتحہ. آپ یاد کریں گے تو یاد ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا. یاد کریں گے، توجہ دیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، ورنہ کبھی بھی یاد نہیں ہوگا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہلی وحی آئی تو چونکہ نیا موقع تھا اور جبریل نے آپ کو سینے سے ملایا اور بیچا بھی زور دیا. آپ کہتے ہیں بخاری میں لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے بارے میں ڈر لگا کہ روزانہ لالا آئے اور مجھے ایسا دبائے تو کام ہو جائے گا. آئی سو تو حضرت جب گھر تشریف آئے تو ہماری ماں ام المومنین خدیجہ کو کہا زملونی 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 زملونی، مجھے کمبل اڑائیے کمبل اڑائیے. اور نے کمبل ڈالا، سردی بہت لگ رہی تھی تو کہنے لگے دثرونی دثرونی، مجھے ایک اور کمبل اڑائے ایک اور کمبل اڑائے. سنگل کمبل والا مزمل ہے اس لیے اعتکاف میں ہے اگرچہ بوڑھا ہے، اور ڈبل کمبل اوڑھنے والا مدثر ہے اگرچہ ڈاکٹر ہے لیکن مسجد نہیں آتا. یہ دیکھو ذرا، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے. ہمارے ایک ساتھی تھا، اسکول پڑھتا تھا، مزمل نام تھا. وہ جون جولائی میں بھی کپڑا اوڑھ کے آتا تھا. نام کا اتنا سخت اثر ہوتا ہے. یا اللہ، نام کے آثار ہوتے ہیں. مزمل کمبل و لحاف میں خوش رہے گا، لیکن جب کام کا وقت آ جائے گا تو بیزار ہو جائے گا. اور مدثر، وہ تو اگر ایک کمبل سے نکلے تو دوسرے کمبل میں گھس جائے گا. اس کو باہر لانا کوئی آسان کام نہیں. یہ پیغمبر کے 2 مقامات ہیں، کیونکہ وہی نے آپ کو 1 دفعہ بیچا، 2 دفعہ بیچا اور 3 دفعہ بیچا. بخاری شریف سے یہ ثابت ہے کہ 3 دفعہ بیچا ہے. ایک طرف تو آپ کو گرمی لگ رہی تھی اور آپ کے پسینے ٹپک رہے تھے، اور دوسری طرف آپ کو سردی لگ رہی تھی. حضرت اقدس شاہ انور شاہ کہتے 2 عالم مل رہے تھے، عالم ملکوت اور عالم بشریت. تو عجائب پیدا ہو رہا ہے. یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے. سبحان اللہ. جیسے کوئی پرندہ پالتا اور آپ کہتے ہو طوطے والے، کوئی مینا پالنے کہتے ہو مینا والا. اللہ اللہ. آیا سڑے ہو داغنو مو خالو، خالد الرحمان میں خلق ہوا تھا خالو ہوئے. صرف الرحمان نہیں سے ورتے خالو اور ڈک ڈکالو. بعض نام پیار محبت کے ہو جاتے ہیں. تبلیغی آپس میں کینچی والا، ٹوکا والا، فلاں والا، فلاں والا. شکر ہے کہ حلوہ والا تو نہیں ہوتا. ایک کمبل اوڑھنے والے، اشارہ ہے کہ ضرورت کے وقت لحاف اوڑھنا، گرم کپڑا استعمال کرنا سنت طریقہ. ان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، لیکن قرآن کا اور دین کا بہت بڑا حق ہے. اس کے لیے نفس کو قربان کرو، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا. تجھے نیند بھی آ رہی ہے اور ادھر درس بھی ہے. تو معتکف صاحب ہے، راتوں کو گپے بہت مارتے. معتکف کا کیا کام ہے؟ ساری رات گپے مارنا. جب اندر کوئی نہیں ملتا تو باہر آ کر کے 2-3 ساتھیوں کو بٹھا لیتا ہے. اچھا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ خیریت سے؟ پھر وہ آیا تھا، چلا گیا تھا، بس انگڑا تھا بانگڑا، انگڑا تھا بانگڑا. اور خدا کے بندے 11 ساڑھے 11 بجے 12 سے پہلے سو جاؤ. سحری میں اٹھو، دعائیں مانگو. نفلے تو ہے نہیں، وتر پڑ چکا ہے.
اور تاکہ صبح درس میں چست بیٹھے. اب دیکھو قرآن کیا کہتے ہیں، ایمان سے کہو تجھے ایسا سیدھا کر دے گا کہ یاد رکھو گے. اے کمبل اوڑھنے والے قم اللیلا، اٹھا کرو رات کو، الا قلیلا مگر تھوڑا آرام بھی کرے، نصفہ آدھی رات تک، او انقص منہ قلیلا یا اس سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ یا آرام بڑھا لو، ورتل القرآن ترتیلا اور پڑھو قرآن بڑے مزے سے. قرآن مزے سے پڑھو. سبحان اللہ. حضرت علی سے منقول ہے ترتیل اس کو کہتے ہیں اخراج الحروف من المخارج مع الصفات. اچھا پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو. دیکھو قرآن پڑھنے کا کہا رات کو، نفلیں پڑھنے کا نہیں کہا، کیونکہ وتر ہونے کے بعد نفلیں کہاں ہیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر بھاری بر کلام. صبح درس ہوگا بابے 8 ساڑھے 8 نہیں 9 بجے صحیح، لیکن ہوگا جمعے تک ہوگا. سخت خطرہ ہے کہ بعد الجمعہ بھی 2 گھنٹے ہو ہی جائے. سخت خطرہ ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ڈالنے والے ہیں آپ کو بھاری بر کلام. آسان درس تو نہیں ہے، آدھے گھنٹے کا ہوتا، 20 منٹ کا تو آدمی ٹھیک جائے گا. سڑی تو چاہیے ایسا کا درس کیوں لگی رہی وہی کہ سڑی کو ہوئی اخلاصی کی نا، اخلاصی کے سنگ قرآن لا سوڑ لی سو خوم نے بیمارے اچال ہے ماں تو خوم ہو رہے انصاف ہو گئی کیا. اور دا موجودہ دا قرآن در تو ہے ایمان سے ضرور ہے. واللہ اگر یہ درس نہ ہوتا میں مر چکا ہوں. مجھے اپنی بیماریوں کا پتہ ہے، اس قرآن نے مجھے روکے رکھا ہے. اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی بھر قرآن پڑھاؤ. اور ایک دفعہ جب قرآن سپرد ہوا، جب تک تمہارا جنازہ نہیں اٹھائے پیچھے نہ ہٹنا. اس بیماری کے عالم میں یہ ہزاروں کا لشکر جرار اللہ تعالیٰ تیار رکھتا ہے. غریب مچال نہیں جانے کا، کہاں جائیں گے؟ قرآن کے لیے تو آئے ہیں. اس بزرگ بابا سے بھی ہمیں حیا و شرم آنا چاہیے. کتنا ہڈیوں کا بار ہے، چمڑا اترا ہوا ہے، کتنا پریشان حال ہے، مگر اس کا جذبہ قرآن کا، محبت تفسیر کی تقسیم ہو جائے تو کوئی اپنے حجرے میں نہیں سوئے گا، لکڑ کی طرح کھڑا رہے گا. ایک بوڑھے کو نیند نہیں آتی غریب کو. توبہ. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک راتوں کو اٹھنا بہت سخت ہے روندنے میں، واقوم قیلا، بات صحیح نکالنے میں. جو راتوں کو اٹھے گا ایک تو نفس روندا جائے گا، دوسرا بہترین کلام کرے گا. اور اس لیے رات کو ذرا آرام کرے کہ اے پیغمبر ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے دن میں بہت بڑے کام ہیں. علماء نے استدلال کیا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں طلباء شب بیداری نہ کرے، استاذ کے درس میں پھر سو رہے ہو. شب بیداری بہرحال سنت مستحبہ ہے، اور درس میں شرکت اور سبق سمجھنا و یاد کرنا واجب ہے. اور ترک الواجب للمستحب اعتزال و خروج، سیر و اعلام النبلاء. میں نے کوشش کی اور تمہیں وہ علوم عطا کرنے کی کوشش کی کہ بحر و بر میں بکھرے ہوئے علوم اکٹھے کر کے آپ کو قرآن میں پیش کیے، ہر مسئلے تک پہنچنے کی کوشش کی. میں نے صرف جلدی نہیں کی، میں نے خزائن لٹائے. جلدی کرنا تو قرآن خوانی ہے، وہ تو آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. یہ قرآن خوانی نہیں ہے، یہ قرآن دانی ہے. یہ وہ تفسیر ہے اللہ کے فضل سے کہ اس کو سمجھنے کے بعد روح المعانی اور تفسیر کبیر اس طرح آپ کی مٹھی میں آ جائے گی. بے شک آپ کے دن میں بڑے بڑے کام ہیں، اور بڑے بڑے کام چھوڑ کر کے ہمارے مخلص ساتھی آپ کے ساتھ تفسیر میں بیٹھے ہیں عشق قرآن کی وجہ سے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یاد کرو رب کا نام لے کر.
اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ کام ہوگا. خدایا تیرا نام 1000 بار ہم لے رہے ہیں, ہمیشہ توفیق عطا فرما. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور کٹ جا اس کی طرف ہر طرف سے کٹ کر. اور سن لو یار, سن لو, جب تک قرآن کے ہو نہیں جاؤ گے کبھی بھی قرآن تم پر اثر نہیں کر سکے گا. تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب, گرا کو شاہ ناراضی نہ صاحب کا شاہ. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, فاطمہ بتول, کیوں؟ لِأَنَّهَا بَتْلَ بعد وفات الرسول. پوری دنیا لذت خوشیاں ہنسنا ختم. میرے ابا جان قبر میں پہنچ گئے, میں کیا ہنسوں. فاطمہ بتول. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کٹ کے رہے اس کی طرف, سب طرف سے کٹ کر. اللہ اللہ, یعنی شرک اور دوسروں کے ساجے اور دوسروں کے ساتھی ہونے کے ساتھ تم کہیں خدا اور اس کی محبت و دین سے پیچھے نہ ہٹو. ذرا میری بات سنو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. مولانا حسین احمد مدنی, شیخ الاسلام, شیخ العرب والعجم, صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند, وہ اس کا معنی کرتے ہیں ایک شعر میں. شیخ الاسلام ایک شعر لکھتے ہیں, بابا سب سے رشتہ توڑ اور صرف حق سے رشتہ جوڑ. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, سارے رشتے قربان کرو لیکن خدا کے رشتے کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. رب المشرق والمغرب, وہی مالک مشرق و مغرب کا, لا الہ الا ہو, نہیں ہے معبود مگر وہی. فاتخذوا وکیلا, اس کو کارساز سمجھو. واصبر علی ما یقولون, صبر کرو ان کی باتوں پر. واہجرہم حجرا جمیلا, چھوڑ دے ان کو چھوڑ کر عمدہ. وذرنی والمکذبین اولی النعمہ, چھوڑ دے مجھے اور جو جٹلاتے ہیں احسانہ. تو مہلہم قلیلا, اور مہلت دے ان کو تھوڑی اور. ان لدینا انکالا وجحیما, بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر ہے. بیڑیاں جانتے ہیں, وہ جو بعض قتل کے مجرموں کو پیروں میں لوہے باندھتے ہیں, ہاتھوں میں جو ڈالتے ہیں وہ ہتھکڑیاں ہیں, اور پیروں میں جو ڈالتے ہیں وہ بیڑی ہیں. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ, اور کھانا ہوگا گلے میں اٹکنے والا. جب آدمی کو پسند نہ ہو, اچھا نہ ہو تو گلے میں اٹکتا ہے. وَعَذَابًا أَلِيمًا, اور عذاب دردناک. یوم ترجف الارض والجبال, جس دن لرز اٹھے گی زمین اور پہاڑ. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا, اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت بہتا ہوا. اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. اب بھی یہ بالاکوٹ وغیرہ گڑی حبیب اللہ کی طرف جو زلزلے آئے تو وہاں رپورٹ دیا ان کو طبقات جبال کے ماہرین نے کہ یہ پہاڑ اندر سے ختم ہو چکے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ رس رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, کئی آبادی کے اوپر آ جائیں گے. یہ تو معمولی سا زلزلہ ایک علاقے میں آیا, اور قرآن کہتے ہیں کہ قیامت کے زلزلے بہت سخت ہوں گے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ وہ کیا چیز ہو. انا ارسلنا الیکم رسولا, بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف پیغمبر. شاہدن علیکم, گواہ تم پر. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے ہم بھیج چکے تھے فرعون کی طرف پیغمبر. فعصى فرعون الرسول, پس نافرمانی کی فرعون نے پیغمبر کی. فاخذناه اخذا وبیلا, پس پکڑا ہم نے ان کو پکڑ کر سخت. فکیف تتقون ان کفرتم یوما, پس کیوں کر فکیف تتقون, پس کیسے تم ڈرو گے. ان کفرتم یومن, اگر تم نے کفر کیا آج کے دن تو اس دن پر کیا فائدہ ہے ڈرنے کا. یوم یجعل الولدان شیبا, جس دن ہو جائیں گے بچے بوڑھے. صبح بچہ پیدا ہوگا, زور کے وقت بوڑھا ہو چکا ہوگا, شام کو لٹک چکا ہوگا. ابھی بھی بعض چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال سفید ہو گئے. یوم یجعل الولدان شیبا, قیامت کی تکلیف اور مصیبتوں سے
بال سفید ہو جائیں گے۔ تفتزانی کہتے ہیں شاب الصغیرہ و افن الکبیرہ کر الغدات و مر العشی۔ مصائب عالم نے ہمیں بوڑھا کر دیا بالکل۔ مولانا احمد علی کے جنازے میں لاہور میں عبداللہ درخواستی حافظ الحدیث نے تقریر کی، کبرنی موت الکبرا۔ تو لوگ تو اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بڑوں بڑوں کی موت نے مجھے بھی بڑا بنا دیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا، عجیب عجیب تھے، پھر کبرنی موت الکبرا، مجھے تو ان بڑوں کی موت نے بوڑھا کر دیا۔ یا اللہ، جس دن ہو جائیں گے بوڑھے بچے بوڑھے ہو سکتا ہے، السماء منفطر بھی، وہ آسمان ٹوٹنے والا ہے، ادھر یہ بچے کی بات کر رہے ہوئے، آسمان ٹوٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، اللہ کا یہ وعدہ ہو کے رہے۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اختیار کر لے رب کی طرف جانے کا راستہ۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، سورت کے شروع میں بھی قیام اللیل کا ذکر تھا اور دوسرے رکوع سے پھر قیام اللیل کا ذکر ہے۔ بے شک تیرا رب جانتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں قریب رات کے 2 پار، 3 پار ہیں 2 پار، ونصفہ یا آدھی رات تک، وثلثہ یا 1 پار تک، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ ہے مسلمانوں کا۔ لیکن یہ رات کنٹرول کرنا، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ اندازہ کرتے ہیں رات اور دن کا، علم ان لن تحصوا، اللہ کو پتا ہے کہ تم نہیں گھیر سکو گے، وقت رات کا اوپر نیچے ہوتا ہے۔ فتاب علیکم، پس اللہ تمہاری توبہ قبول کر رہا ہے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بس پڑھو جو تم سے ہو سکے قرآن شریف۔ علماء دین کہتے ہیں ابتداءً تہجد فرض تھی۔ ابن الحمام محقق فتح القدیر جلد اول صفحہ 112، اس کی رائے یہ ہے کہ اب بھی پیغمبر پر تہجد اخیر تک فرض رہی، البتہ امت سے اٹھ گئی ہے۔ علمان سیکون منکم مرضی، جانتے اللہ کہ ہوں گے تم میں بعض بیمار، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ مسافر ہوں گے ملکوں میں، یبتغون من فضل اللہ، جو اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہیں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اور لوگ جو قتال کریں گے راہ خدا میں۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، قرآن پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکو۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایک ایسی صورت اور آیت پڑھی جائے نماز میں جو آرام تسلی سے بغیر غلطی کے پڑھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قائم کرو نماز، دیتے رہو زکوٰۃ، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض دو اللہ کو قرض عمدہ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور وہ جو آگے بیچتے اپنے لیے بھلا، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اللہ کے، وخیرا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، بہت بہتر اور بڑھ کر اجر میں، واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا بیان مفتی ظہور ولی خان صاحب کا۔ اس طرح کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل احادیث نبوی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلے بیان تک ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔